بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سول سوٹس کے اندر ایویڈنس کروانا ایک اہم فیکٹر ہے۔ ایویڈنس کے جو معاملات ہیں وہی اس بات کو طے کرتے ہیں کہ ایک سول سوٹ کس نہج پہ جائے گا۔ سی پی سی میں آرڈر 17 رول 3 ہے، مقررہ تاریخ کے اندر اگر شہادت پیش نہیں کی گئی جس کی بنا پر شہادت کا حق ختم کر دیا گیا تو وہ شہادت کا حق ختم کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان نے درست قرار دیا۔ یہ بات رپورٹ کی گئی 2000 SCMR پیج ہے 1135 میں۔ اس کے بعد آرٹیکل 124 قانون شہادت آرڈر، اگر کوئی شخص 7 سال تک لاپتہ ہے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا 2001 SCMR پیج ہے 1036 C میں۔ جو بھی شخص کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کسی سول سوٹ میں پیش کرے گا تو اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو وہ پرائمری یا سیکنڈری ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ایک کیس میں جو رپورٹ کیا گیا 2001 SCMR پیج ہے 1651 D میں۔ ایک سول سوٹ کے اندر شہادت کے اندر جو معمولی ڈسکریپنسیز ہوں، معمولی سے تضادات ہوں، فرق آ جائے بیانوں میں تو وہ نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، ڈسکریپنسیز آنا ایک نیچرل فینامنا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2001 SCMR پیج ہے 798 P میں۔ اور اس کے بعد محض رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کسی شہادت کو مسترد نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ وہ شہادت اتنی ہی کمپیٹنٹ شہادت ہوگی جتنی ایک عام آدمی کی ہے، خواہ وہ ایک رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو جس طرح انٹرسٹڈ وٹنس کہا جاتا ہے وہ نہیں کہا جائے گا۔ رشتہ داری کی وجہ سے شہادت مسترد نہیں کی جائے گی یا اس کی شہادت کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بات کہی گئی 2001 SCMR پیج ہے 1488 A میں۔ اور ایویڈنس کے اندر اگر کسی حصے کو چیلنج نہیں کیا گیا، اس حصے کے اوپر جرح نہیں کی گئی تو اسے درست تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ازیوم کر لیا جائے گا کہ مانو آن اس شہادت کو قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2001 SCMR پیج ہے 1700 C میں۔ اس کے بعد آرٹیکل 18 قانون شہادت آرڈر کہ کسی تسلیم شدہ حقیقت کو، کسی تسلیم شدہ امر کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروفڈ۔ کسی ایگریمنٹ ٹو سیل کو ثابت کرنے کا اونس پروبندی اگر ہے، برڈن آف پروف اگر کسی پہ ہے تو وہ اس مدعی کے اوپر ہے۔
جو الج کر رہا ہے وہ ثابت کرے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2002 SCMR پیج ہے 1089D میں۔ دوسری بات کنسٹرکٹیو پوزیشن کے حوالے سے کہ ایک رجسٹرڈ معاہدہ بیع کے تحت قبضہ جو ہے، پوزیشن جو ہے، اس کو تحفظ حاصل ہے، کیونکہ یہ ازیوم کر لیا جائے گا کہ اگر رجسٹرڈ ڈیڈ کروائی گئی تو ساتھ قبضہ بھی دیا گیا تھا، کنسٹرکٹیو پوزیشن چلا گیا اس کو۔ یہ بات طے کی گئی اور انٹرپریٹ کی گئی ایک مقدمہ میں جو رپورٹ کیا گیا 2002 SCMR پیج ہے 1391 میں، اور کوئی بھی جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹ سے سپرسیڈ کرے گا، یعنی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو غیر رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2002 SCMR پیج ہے 1821D میں۔ اس میں جو ایڈیشنل ایویڈنس ہے، ایڈیشنل ایویڈنس کے حوالے سے، ایڈیشنل ایویڈنس کو صرف اور صرف لکوناز کو فل کرنے کی خاطر استعمال نہیں کیا جا سکتا، خواہ یہ اپیل کی سٹیج کیوں نہ ہو، خواہ کوئی بندہ یہ پلی لے کہ یہ کونسل کی غلطی ہے، یہ ایویڈنس ایک کمپیٹنٹ ایویڈنس ہمارے پاس موجود تھی لیکن ہمارے کونسل نے اس کو پیش نہیں کیا، کونسل کی غفلت ہے، تو بھائی پارٹی اس غفلت کی وجہ سے اس کونسل کے خلاف تو کوئی کاروائی باہر کونسل میں جا سکتی ہے، یا کوئی اور ڈیمیجز کلیم کر سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ کنزیومر کورٹ میں بھی جا سکتی ہے ان کی سروسز کے خلاف۔ لیکن بذریعہ ایڈیشنل ایویڈنس قطعی صورت کیس کے لکوناز کو فل نہیں کر سکتی، نہ ہی بذریعہ ایڈیشنل ایویڈنس کورٹ کے لکوناز کو فل کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ بات 2004 SCMR پیج ہے 1049، اس میں یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ اس میں جب بھی کوئی مدعی مقدمہ جو ہے وہ کوئی رسید پیش کرے عدالت میں کہ ادائیگی رقم کی گئی، اس کے عوض ایک رسید جاری کی گئی، تو اس رسید کو ثابت کرنا اس مدعی کے اوپر ہی برڈن ہوگا، اس رسید کی تحریر کو اصل ثابت کرنا اور اس تحریر کی حیثیت کو ثابت کرنا اس مدعی کی ذمہ داری ہے، اس پہ برڈن ہے۔ یہ بات 2005 SCMR پیج ہے 152D میں اس کو کہا گیا۔ اس میں ایویڈنس پیش کرنے کے لیے ایک کیس میں 14 دفعہ موقع دیا گیا، 14 ایک کر کے 14 مختلف پیشیوں میں شہادت پیش کرنی تھی، لیکن شہادت پیش نہیں کی گئی، تو اس دعوے کو انڈر آرڈر 17 رول 3 آف CPC 1908 خارج کر دیا گیا۔ تو وہ ایسا خارج ہوا کہ ہائی کورٹس میں بھی وہ خارج ہی ہوا، سپریم کورٹ نے بھی اس کو بحال رکھا۔ 17(3) اتنی زہریلی چیز ہے۔ یہ بات طے کی گئی ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2005 SCMR میں، پیج ہے 1673 میں۔ اس میں کسی ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے
اس ڈاکومنٹ کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان کو ثابت کرنا ضروری ہے. صرف یہ ثابت نہیں ہوگا کہ انگوٹھا لگا دیا گیا یا سگنیچر کر دیے گئے. سگنیچر یا انگوٹھا قطعی صورت اس ڈاکومنٹ کے اجزاء کو ثابت نہیں کریں گے، بلکہ ڈاکومنٹ کے اجزاء کو ثابت کرنا پڑے گا. کن سرکمسٹانسز میں یہ ڈاکومنٹ لکھا گیا، کن سرکمسٹانسز میں یہ ڈاکومنٹ کی کیا نوعیت بنائی گئی. اس حوالے سے کیس لا رپورٹ کیا گیا 2005 SCMR پیج ہے 1885. اور اگر کسی ڈاکومنٹ کے اوپر شہادت دی گئی ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس اعتراض کو صفحہ مثل پہ شامل کیا گیا ہے، نہ ہی اس پر کوئی جرا کر کے اس کو ریبٹ کیا گیا ہے، دین بعد میں اس ڈاکومنٹ کو اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکے گا. یہ بات کہی گئی 2005 SCMR پیج ہے 152 میں. لمیٹیشن آن فراڈ. یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے فراڈ کا علم جب ہوگا تو اس علم ہونے سے لمیٹیشن کا آغاز ہوگا، یعنی بعد از علم فراڈ جو ہے وہ لمیٹیشن شروع ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 SCMR پیج ہے 1859 میں. اور ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ بغیر اعتراض کے ایگزیبٹ ہو جاتا ہے شہادت میں، کوئی بھی ڈاکومنٹ بغیر اعتراض کے ایگزیبٹ ہو جاتا ہے، تو بعد میں اپیل کی سٹیج پہ یا نگرانی کی سٹیج پہ اس پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ اعتراض تو پہلے ہی اٹھانا تھا، اب آپ کو یاد آ گیا اپیل میں یا نگرانی میں، اب نہیں. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 SCMR پیج ہے 364 میں. کسی ڈاکومنٹ پہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی جو رائے ہے وہ کمزور شہادت کا درجہ رکھتی ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ شہادت نہیں ہے. وہ اس کے جو پرنسپلز ڈرا کیے گئے اور انٹرپریٹ کیے گئے 2006 SCMR پیج ہے 193 میں. اس کے بعد یہ بات کہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کسی مقدمے کو ناک آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور نہ ہی ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے، بلکہ پارٹیز کے درمیان جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ میرٹ کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیا جائے. قانون انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، انسان قانون کے لیے نہیں بنائے گئے. تمام قوانین، تمام رول اینڈ ریگولیشنز انصاف کی فراہمی کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ انصاف سے دور کرنے کے لیے. یہ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے چند چیزیں انٹرپریٹ کی گئیں مختلف کیسز لا میں. 2003 SCMR پیج 29C ہے جی، اور 2003 SCMR پیج 1553 ہے، اور 2003 SCMR پیج ہے 318 ہے. اس میں دعوے کے ہمرے اگر
ڈاکومنٹس منسلک نہیں کیے گئے تو 13(2) کے تحت ان کا ہمراہ منسلک کرنا ضروری نہیں ہے۔ آرڈر 13 رول 3 کہتا ہے کہ دعوے کے ہمراہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ منسلک کرنا ضروری نہیں ہے، بعد ازاں بھی اوریجنل فارم میں کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2005 SCMR پیج ہے 152 میں۔ اس کے بعد آرٹیکل 84 قانون شہادت آرڈر 1984 کے حوالے سے کہ کسی بھی تحریر یا کسی سگنیچر یا کسی تھمب امپریشن کا موازنہ عدالت خود بھی کر سکتی ہے، نہ کہ ہر موازنہ کرنے کے لیے رائٹنگ ایکسپرٹ کو بلایا جائے۔ خود بھی عدالت کو اللہ نے جوڈیشل مائنڈ دیا ہوا ہے، وہ خود بھی آرٹیکل 84 کے تحت قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت وہ خود بھی موازنہ کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے 2004 SCMR پیج ہے 361B میں۔ اس کے بعد جائیداد کی خانگی تقسیم جو کی جاتی ہے، جائیداد کی خانگی تقسیم کا جو میوچل ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، اور اس کی بابت جو ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا ہے وہ بھی ایڈمیسیبل ایویڈنس تصور کیا جائے گا اور وہ بھی قابل ادحال شہادت تصور کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2004 SCMR پیج ہے 126B میں۔ اس کے بعد ہر وہ ڈاکومنٹ جو کہ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جس کی رجسٹریشن کر دی گئی ہے، اب وہ رجسٹریشن تو ہوئی ہے رجسٹرار کے پاس، اور رجسٹرار کون ہے؟ ایک پبلک آفیسر ہے۔ اب ایک سول سرونٹ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو گیا ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ کہلائے گا، وہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا۔ یہ بات طے کی گئی، انٹرپریٹ کی گئی ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا 2004 SCMR پیج ہے 1342 میں۔ اس کے بعد اگر کوئی لین دین پردہ نشین لیڈی کی طرف سے یا کسی مائنر کی طرف سے یا کسی فزیکل ڈسیبل پرسن کی طرف سے لین دین مالی ٹرانزیکشن ظاہر کی گئی ہیں، تو جس شخص کو حقوق حاصل ہوئے ہیں، جو بینیفیشری ہے اس ڈاکومنٹس کا، اس ٹرانزیکشن کا، اس پہ یہ برڈن ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے اور اس میں کہاں پہ کیا کیا معاملات طے ہوئے تھے اور کہاں پہ غلط ہوا ہے۔ یہ آرٹیکل 127 قانون شہادت آرڈر کے تحت جو پردہ نشین لیڈی ہے، مائنر کوئی نابالغ بچہ ہے، کوئی کرپلڈ پرسن ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین میں بینیفیشری کے اوپر برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ہے کہ وہ ثابت کرے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2005 SCMR پیج ہے 1859 میں۔ اس میں ایک بڑی ایویڈنس کے حوالے سے یاد رکھنے والی بات ہے، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے، سیول ٹرائل کورٹ، اس کو اختیار حاصل ہے کہ ٹرائل مکمل ہونے پر لیکن حکم صادر کرنے سے پہلے ججمنٹ سے پہلے بھائی گواہ کو
अंडर आर्टिकल 161 कानून शहादत आर्डर 1984 एग्जामिनेशन के लिए या री एग्जामिनेशन के लिए या क्रॉस के लिए तलब कर सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि अभी जजमेंट पास नहीं की गई, अभी जजमेंट पास होना बाकी है। और आर्टिकल 161 कानून शहादत आर्डर 1984 कहता है कि अदालत के पास इख्तियार है कि उसको बुला लें, दोबारा आप शहादत एग्जामिनेशन दोबारा करवा लें, क्रॉस दोबारा करवा लें, री एग्जामिनेशन दोबारा करवा लें, हो जाएगी। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 SCMR पेज है 152C में। और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो बयान है उसको उस सिविल सूट में शहादत तस्वर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब जो प्लीडिंग, एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो प्लीडिंग है, दावा है या जवाब दावा है, वो शहादत में तस्वर नहीं होगा, ना वो शहादत में आएगी। जवाब दावा के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो शहादत तस्वर नहीं की जाएगी, इसको साबित करना पड़ेगा अपने अवॉर्मेंट्स को। ये बात कही गई 2007 SCMR पेज 569 में। अब मामला है मार्जिनल विटनेसेस का, किसी दस्तावेज के जो गवाहाने हाशिया होते हैं। गवाहाने हाशिया जो किसी डॉक्यूमेंट, किसी माली लेन देन की तस्दीक करते हैं कि रूबरू गवाहाने हाशिया इतनी रकम वसूल कर रहे हैं। अब वो जो गवाहाने हाशिया हैं वो भाई क्या है? गवाहाने हाशिया का काम ये है कि वो उस दस्तावेज पर जारी करने वाले के दस्तखत की शनाख्त करते हैं कि इस बंदे ने पैसे वसूल करके ये दस्तावेज प्रोड्यूस की थी, और ये भी तस्दीक उन्हीं के जुम्मे है, वो इस अमर की भी तस्दीक करेंगे कि जो सिग्नेचर किए थे इस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते वक्त, वो इनके सामने किए थे। यानी रकम भी वसूल की हमारे सामने, ये दस्तावेज भी हमारे सामने तैयार हुई है, और ये दस्तखत और अंगूठा भी है जो वो लगाया भी हमारे सामने है। ये इतने अहम है, ये मार्जिनल विटनेसेस। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2005 SCMR पेज है 135B में। जो सरकारी गजट होता है, सरकारी गजट जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है, और इसे आर्टिकल 92 कानून शहादत आर्डर 1984, ठीक है जी, एक सेफ गार्ड हासिल है शहादत का। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2005 SCMR पेज है 1967 में। आर्टिकल 100 कानून शहादत आर्डर 1984 कहता है कि 30 साल जो कदीम डॉक्यूमेंट है या कुछ स्टैम्प पेपर है वो काबिल कबूल है, उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होगी। ये बात तय की गई थी 2005 SCMR पेज है 564D में। तो एविडेंस जो है, अगर हम सेकेंडरी एविडेंस चाह रहे हैं तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए जरूरी है कि प्राइमरी एविडेंस ज़ाया हो गई है या वो पेश नहीं की जा सकती है, ये साबित करना ज़रूरी है। और सेकेंडरी एविडेंस में अदालत को बावर करवाना होगा
کہ جو پرائمری ایویڈنس ہے وہ موجود نہیں ہے، ضائع ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت دی جائے کہ سیکنڈری ایویڈنس جو ہے وہ پیش کی جا سکے۔ یہ بات 1999 CLC پیج ہے 2000 اور 2000 MLD پیج ہے 1653، اس میں یہ انٹرپریٹ کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سیول سوٹس کے اندر قرآن پاک کے حلف پر اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے، معاملہ ہی فیصلے کے اوپر ہے، قرآن پاک پر حلف پہ فیصلہ ہو گیا ہے، پارٹیاں مان گئی ہیں حلف کی، دین اس کے اوپر اپیل، بات ہی ختم، آگے تو ہو ہی نہیں سکے گا۔ یہ بڑا انوکھا سا ایک کیس لا جو رپورٹ کیا گیا ہے 2002 CLC پیج ہے 969 میں۔ سونیا کے اوپر اگر کوئی سیول سوٹ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، قرآن پاک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم سونیا کے اوپر اگر سیول سوٹ میں مصالحتی فیصلہ ہو گیا دونوں پارٹیوں کی رضامندی کے ساتھ، تو جناب مصالحتی ڈگری ناقابل اپیل ہے، کوئی اپیل نہیں، ناقابل نگرانی ہے، کچھ بھی نہیں، بس چھوڑ دیں آپ، جب آپ نے قسم مان لی ہے، قرآن پاک کا حلف مان لیا ڈاکٹر صاحب۔ یہ بات مختلف سیول سوٹس کے حوالے سے کیس لاس میں انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے۔ 1990 CLC پیج ہے 1492 اور 1988 CLC پیج ہے 2134 اور 1989 SCMR پیج ہے 1143۔ اس کے بعد اگر عدالت آج خود کسی ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط کا موازنہ کرتی ہے یا انگوٹھا کو یا تحریر کو موازنہ کرتی ہے، کمپیریزن کرتی ہے، تو اس شخص کو جس کے بارے میں وہ تحریر لکھی جانی یا وہ دستخط کیے جانے پرزیوم کیے گئے ہیں کہ اس بندے کے ہیں، تو عدالت اس شخص کو کہہ سکتی ہے کہ وہ کچھ تحریر لکھ کے دے، دستخط کر کے دے، تاکہ مزید کمپیئر کیا جا سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 CLC پیج ہے 1330 میں۔ اور شہادت کے اندر اگر ایڈمیشن آ گیا، کام ہی ختم ہو گیا جناب، ایڈمیشن پر ایشو فریم کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی 2007 CLC پیج ہے 1885 میں۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہمیشہ اورل جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر سپرسیڈ کرے گی۔ دستاویزی شہادت نمبر 1 شہادت ہوتی ہے اور زبانی شہادت کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے، اور اگر دستاویزی شہادت کو غلط ثابت کرنا ہے تو بھائی زبانی شہادت سے اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکے گا، ڈاکومنٹ کو بذریعہ ڈاکومنٹ ہی غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات 2000 PLD پیج ہے 385، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جی، جس میں یہ انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل ایویڈنس کے حوالے سے کہ ایڈیشنل ایویڈنس کبھی بھی لکوناس کو فل کرنے کے لیے نہیں کی جا سکی، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، بہت ہی اسٹرانگ گراؤنڈز کے اوپر ہی ایڈیشنل ایویڈنس کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، ادروائز ایڈیشنل جو ایویڈنس ہے اس کو قطعی صورت بھی اس میں
یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لکونہ کو فل کرنے دیا جائے، نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد گواہان کو جو وٹنس لسٹ دی گئی ہے، بذریعہ عدالت طلب کرنے کا اختیار صرف اس وقت ہوگا جب فہرست گواہان داخل کروائی گئی ہے، ورنہ گواہوں کو طلب نہیں کیا جائے گا، اور جس گواہ کا نام فہرست گواہ میں شامل ہے اسے بذریعہ عدالت طلب کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات 2013 SCMR پیج 200 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اور شہادت کے اندر پیش کیے گیا کسی قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹ قانون شہادت آرڈر کے 1984 کے جو آرٹیکل 79 کے مطابق اس کو درست بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2013 SCMR پیج ہے 1113C پیج ہے۔ اس کے بعد اگر شجرہ نسب کو ثابت کرنا ہے کسی سیول سوٹ کے اندر، تو محض شجرہ نسب سے اس رشتہ داری کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ داری ثابت کرنے کے لیے مضبوط شہادت ہونا ضروری ہے۔ صرف شجرہ نسب کے ساتھ رشتہ داری ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2014 CLC پیج ہے 108 میں۔ اس کے بعد ان اسپیشل سرکمسٹانسز اگر ایڈیشنل ایویڈنس لازم تھی لیکن نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، تو وہ ایسا کرنا اگر کیس کے مفاد میں ہے، جسٹس کے مفاد میں ہے، تو جن اضافی شہادت کی ایپیلیٹ کورٹ میں بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2015 SCMR پیج ہے 58۔ لیکن ایڈیشنل ایویڈنس میں ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ایڈیشنل ایویڈنس کی اجازت صرف تبھی دی جا سکتی ہے اگر عدالت کے یہ سمجھے کہ یہ فار دا سیک آف جسٹس، انصاف کے تقاضوں کے لیے عدالت کو مددگار ثابت ہوگی ایڈیشنل ایویڈنس فیصلہ کرنے میں، اصل حقائق تک پہنچنے میں، تو دین ایڈیشنل ایویڈنس کی اجازت دی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2015 MLD پیج ہے 666 میں۔ شہادت کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ پلیڈنگز کے اندر ہیں۔ پارٹیز کو اپنی پلیڈنگ سے ہٹ کر شہادت پیش کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2015 MLD پیج ہے 1452 میں۔ اس کے بعد کوئی بھی کنزیومر جب کوئی کیس دائر کرتا ہے تو وہ اپنے کلیم کو خود ثابت کرے گا، اور کنزیومر کے اوپر ہی برڈن آف پروف ہوگا، وہ اپنے کلیم کو ثابت کرے کہ یہ سامان میں نے خریدا، اتنا میرا نقصان ہو گیا، اتنا میرا ذہنی نقصان ہوا، ذہنی طور پر میں پریشان ہوا، اس معاملے کی وجہ سے میں کیا کیا میرے ڈیمیجز ہیں، وہ تمام کلیم کو ثابت کرنا صارف کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2015 CLC پیج ہے 1538 میں۔ اور اگر
کسی بیان کے کسی پارٹ کے اوپر کراس ایگزامن نہ کیا جائے، جرا نہ کی جائے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ بیان کا وہ حصہ جو ہے وہ درست ہے اور اس کو درست تسلیم کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کو جرح میں رکھا ہی نہیں گیا۔ یہ بات کہی گئی 2015 CLC پیج 1387 میں۔ اس کے بعد ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، آرٹیکل 113 قانون شہادت آرڈر 1984۔ جب ایک تسلیم شدہ امر ایڈمیٹڈ فیکٹس آ جائیں اور وہ بھی تحریر کی صورت میں ہو، لکھے ہوئے ہوں، تو اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی 2015 SCMR پیج ہے 21 میں۔ اس کے بعد آرٹیکل 75 قانون شہادت آرڈر 1984 کہتا ہے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو پرائمری شہادت کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے۔ سیکنڈری اس وقت آئے گی جب پرائمری ضائع ہو گئی ہو، اویلیبل ہی نہ ہو، اور ود دا اپروول آف کورٹ ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2016 CLC پیج ہے 154B پیج ہے۔ اور کسی بھی فیکٹ کو ثابت کرنا اس پارٹی پر برڈن ہے جو اس فیکٹ کو چیلنج کرتی ہے، جو ریپٹ کر رہی ہو، جو کہہ رہی ہو کہ یہ حقیقت ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، حقائق کو ثابت کرنا چیلنج کرنے والی پارٹی پر ہے۔ جو مان رہی ہے پارٹی، اس کو کیا، اس کو ثابت نہیں کرنا، جو چیلنج کر رہی ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ اسی طرح بیان کا جو حصہ بھی کراس جس کے اوپر نہیں کیا جائے گا اس کو ایڈمیٹڈ مانا جائے گا، درست تسلیم سمجھا جائے گا۔ یہ بات 2016 CLC پیج ہے 160، اس میں یہ انٹرپریٹ کی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ایویڈنس میٹرز کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ایویڈنس بڑا لمبا سب ایک فیکٹر ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ رات ہو گئی ہے، اللہ حافظ۔